جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے۔ وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں سے، سو سب نے حاکم کی کر لی بیعت، چنبیلیوں کی اونٹ سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ وہ لوگ جو عدالت میں رو رہے ہیں، وہ لوگ جو عدالت کے سامنے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس عدالت میں بڑی ناانصافی کر دی، اس عدالت نے ظلم و بربریت کے پہاڑ گرا دیے۔ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر، اور میں مزمل اوان اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ بشریٰ بی بی عدالت میں جج کے سامنے رو پڑیں۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، جو خود پہ گزرے تھے رنج سارے۔ وہ شعر میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا نا، جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے۔ وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں سے، سو سب نے حاکم کی کر لی بیعت، چنبیلیوں کی اونٹ سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے۔ سر لوگ تب سمجھے جب ان کے اپنے اوپر وقت آیا، جو انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریٹ کی ہوئی تھی، جو انہوں نے نیب کے پروسیکیوٹرز اپنے دور میں ان کو کہا ہوا تھا کہ جی جاؤ شریف خاندان کے اوپر کیسز بناؤ، زرداری فیملی کے اوپر کیسز بناؤ، خورشید شاہ کو پکڑو، فریال تالپور کو پکڑو، احسن اقبال کو گرفتار کرو، خواجہ آصف کو، خواجہ سعد رفیق کو گرفتار کرو۔ اس کے بعد وہ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کے کون تھے، کیسر امین بٹ صاحب جو سابقہ ایم پی رہے، ان کو گرفتار کرو، مفتاح کو گرفتار کرو، خاقان عباسی کو پکڑو۔ آج ان کے اوپر وقت آیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آج ان کے اوپر وقت آیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ جج کے سامنے محترمہ پیش ہو کر کہہ رہی ہیں کہ ان عدالتوں نے 9 ماہ سے بڑی ناانصافیاں کی ہیں۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ یہ کن جرائم کی وجہ سے جیل میں گئے؟ یہ اپنے جرائم کی وجہ سے جیل میں گئے۔ ان کے اوپر توشہ خانہ کا کیس تھا، میں نے تو نہیں بنایا۔ ان کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا، میں نے تو نہیں بنایا۔ یہ کیسز میں نے تو نہیں بنائے۔ چلیں عدت میں نکاح کا کیس تو ایک پرسنل کیس ہے، اس کو میں ڈسکس بھی نہیں کروں گا، وہ فیملی میٹر ہے۔ لیکن یہ 2 کیسز کیا میں نے بنائے تھے؟ کیا یہ پاکستان کے کسی عام شہری نے بشریٰ بی بی اور عمران خان کے اوپر کرپشن کا الزام لگایا اور اس نے کہا کہ جی ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے، ان کو گرفتار کر لیا جائے؟ یہ تو نیب نے کیا بھائی، یہ تو تفتیشی اداروں نے تفتیش کر کے اس نتیجے تک پہنچے کہ ان کو پکڑ کر جیل میں ڈالا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے۔ وہ جج دلاور خان، اس کا فیصلہ تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرو۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے تحائف بیچے، لاہور میں ایک جیولر کو بیچے، جس کو بھی بیچے، وہ خریدار عمر فاروق بھی سامنے آیا، سارا کچھ سامنے آ گیا، سارا ریکارڈ سامنے آ گیا۔ بشریٰ بی بی کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے، ابھی تو اس کی تحقیقات ہونی ہے، تو بشریٰ بی بی عدالت میں جا کر کہہ رہی ہیں میں آئندہ کے بعد اس عدالت میں نہیں آؤں گی۔ اگر آپ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا تو آپ عدالت کی اور جج کی کریڈیبلٹی کو کیسے چیلنج کر سکتی ہیں؟ بھائی پروسیکیوشن کمزور ہو سکتی ہے تو شک کا فائدہ ملزم کو جا سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی جب پروسیکیوشن کمزور ہوتی ہے تو شک کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے۔ لیکن بشریٰ بی بی جو روئی ہیں عدالت میں، ان کے اوپر بات کروں گا، اس معاملے کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، اور عمران خان کی ڈیل کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کی ڈیل میں گرنٹر جو ہے وہ امریکہ ہوگا اور عمران خان کو رہائی مل سکتی ہے۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی مقتدرہ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کی مقتدرہ پاکستان کے طاقتور حلقے عمران خان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ تینوں معاملات بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلے بشریٰ بی بی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جناب عمران احمد خان نیازی، میں پورا نام ان کا لوں گا، عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی عدالت میں رو پڑی۔ اچھا، پہلی جو سرخی ہے نا تمام نیوز پیپرز کے اندر، جو پہلی پنچ لائن ہے، ہیڈ لائن ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی رو پڑی۔
عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی رو پڑی، آنسوؤں کے ساتھ روئی ہیں، وہ نقلی آنسوؤں کے ساتھ نہیں روئیں۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی پیر کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں بیان دیتے ہوئے رو پڑیں اور عدالتوں پر ناانصافی کا الزام لگایا۔ سبحان اللہ۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 مقدمے میں درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، جس میں بشرا بی بی عدالت کے سامنے پیش ہوئیں۔ سماعت کے دوران بشرا بی بی نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ میں انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے منصفوں کی 9 مہینے سے ناانصافی کا شکار ہوں۔ سبحان اللہ کہیں سر، سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں 9 مہینے سے انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے منصفوں کی ناانصافی کا شکار ہوں، جبکہ انہیں اور بانی پی ٹی آئی کو ناانصافی کے ذریعے سزائیں دی گئیں۔ ہمارے قانونی مشیر اور تمام وکلاء وقت ضائع کر رہے ہیں، بالکل وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اظہر صدیق صاحب، لطیف کھوسہ صاحب، اس کے بعد بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ شیر افضل مروت، علی اعجاز بھٹر، انتظار حسین پنجوتا، نعیم حیدر پنجوتا، اور میں کتنے وکلاء کا نام لوں۔ کیا یہ سارے وکلاء، چلیں آپ ان کو کریڈٹ نہ دیں، بشرا بی بی آپ ان کو کریڈٹ نہ دیں، کیا یہ وکلاء تمام جتنے بھی آپ کے لیگل جو آپ کی ٹیم کے وکلاء ہیں، کیا یہ عمران خان سے ملنے نہیں جاتے؟ کیا یہ عدالتوں کے سامنے جا کر درخواست ضمانت کے لیے استدعا نہیں کر رہے؟ کیا عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہے؟ کیا وہ کیسز کے لیے فائٹ نہیں کر رہے؟ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو منصفوں کی 9 مہینے سے ناانصافی کا شکار بشرا بی بی ہیں، وہ اپنے دور میں ہونے والی فسطائیت، ظلم و بربریت اور اس قسم کے بونڈی حرکتوں پر خاموش تھیں۔ آنکھوں سبحان اللہ کہ جب نواز شریف کے خلاف، زرداری کے خلاف، فریال تالپور کے خلاف، مریم نواز کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، حمزہ کے خلاف، خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، خواجہ آصف، احسن اقبال، خورشید شاہ، جتنے لوگوں کا نام لوں گا سر نام کم پڑ جائیں گے، جتنے لوگوں کے خلاف کیسز بنے، کیا وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے نہیں بنائے گئے؟ مشرف نے بنایا تھا نا نیب کے ادارے کو، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ٹول ہے۔ نیب کے بارے میں سپریم کورٹ کے ایک جج نے لکھا، اپنے ایک تفصیلی نوٹ کے اندر لکھا کہ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک ٹول ہے جس کو سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سر عمران خان نے بھی کیا تھا، جسٹس جاوید اقبال، وہ ویڈیو والی سرکار، کس طرح سے وہ ویڈیو آئی اور کس طرح سے وہ ماشاءاللہ بلیک میل ہوتے رہے پورے 5 سال۔ وہ سسٹم تو ننگا ہوا، ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ایکسپوز ہوئے جن لوگوں نے یہ کیا تھا۔ آج عدالت کے سامنے رونا ڈنڈورا کس بات کا پیٹا جا رہا ہے بھائی، کہ آپ 9 مہینے سے جن منصفوں کی ناانصافی کا شکار ہیں، آپ کو انہی عدالتوں سے تو ضمانت ملی۔ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس کیا نام ہے سر ان کا، جسٹس گل حسن اورنگزیب، ماشاءاللہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے ضمانت دی۔ تو وہ موصوفہ کہہ رہی ہیں کہ میں 9 مہینے سے منصفوں کی ناانصافی کا شکار ہوں۔ ہائے رافعہ یہ کم وقت ماشاءاللہ بھی نہیں لگاتے۔ مجھے وہ یاد آ گیا کہ عمر عطا بندیال صاحب کی ساس کہتی ہوتی تھی، ہائے رافعہ یہ کم وقت ماشاءاللہ بھی نہیں لگاتے۔ تو سر وہ کہہ رہی ہیں کہ 9 مہینے سے تو میں منصفوں کی ناانصافی کا شکار ہوں۔ پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے قانونی مشیر اور تمام وکلاء وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جو انسان اندر بیٹھا ہے کیا وہ انسان نہیں؟ ہم نے کب کہا کہ وہ انسان نہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں وہ انسان ہے۔ کسی جج کو نظر نہیں آتا۔ میں اب اس وقت تک عدالت نہیں آؤں گی کیونکہ یہاں صرف ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ سماعت کے دوران بشرا بی بی رو پڑی اور کہا کہ انصاف تو ہے ہی نہیں۔ تو پھر آپ کو ضمانت کس انصاف کے تحت ملی؟ آپ کو ضمانت کس انصاف کے تحت ملی؟ کیا آپ ضمانت کے تحت باہر نہیں آئیں جیل سے؟ آپ ضمانت کے تحت آئیں نا۔ آپ کو ان عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے، اس کا مطلب کہ آپ عدالتوں کے کانڈکٹ کے اوپر سوال اٹھا رہی ہیں، ججز کی پرفارمنس کے اوپر سوال اٹھا رہی ہیں، اور عدالت کے اوپر الزام لگا رہی ہیں کہ 9 مہینے سے منصفوں کی ناانصافی، اس کی وجہ سے ہم لوگ جیل میں ہیں۔ اب 9 مہینے کے بعد جب آپ جیل سے باہر آئی ہیں تو آپ کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی۔
آپ کو تو انصاف ہی نہیں عدالتوں سے ملا. اسی عدالت نے آپ کو ضمانت پر رہا کیا, اسی عدالت نے آپ کے ضمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دیا, تو پھر بھی آپ عدالت کو کہیں کہ جی آپ کو تو بڑی آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی. تو سر میں نے وہ شعر پڑھا تھا نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. خدا کی قسم مجھے ان کے اوپر ترس آتا ہے, ان لوگوں کے اوپر, کہ یہ ماضی میں کیا کرتے تھے, یہ کس کس قسم کے کام کرتے رہے ہیں. یہ فواد چودھری جیسے جو لوگ تھے جنہوں نے رکھے ہوئے تھے, جن کو انہوں نے وزیر اطلاعات بنایا تھا, کیا ان کا کام نہیں تھا کہ وہ ٹی وی پر آ کر ایک دن پہلے بتا دیتے تھے کہ اگلے دن کون گرفتار ہو رہا ہے. تو سر سارا کچھ اس وقت پری پلانڈ ہو رہا تھا. آج پروجیکٹ عمرانیہ بڑی بری طرح کریش ہو رہا ہے اور اس کا غصہ نکالا جا رہا ہے پاکستان کی عدالتوں کے اوپر, پاکستان کے اداروں کے اوپر, پاکستان کی مقتدرہ کے اوپر, اور کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھو جی ہمیں تو 9 مہینے سے منصفوں کی ناانصافی جو ہے اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو جیل میں رہنا پڑا. آنکھوں سبحان اللہ. اچھا اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان کی گارنٹی کون دے گا؟ امریکہ دے گا. کیا امریکہ عمران خان کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہے؟ اب جیسے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے, 47ویں صدر, 47th پریزیڈنٹ, اور 295 الیکٹورل ووٹس انہوں نے گین کیے, تو اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ امریکہ جو ہے نا وہ عمران خان کے لیے بڑا بےتاب ہے. اچھا دوسری خبر جو ہے وہ عمران خان کی رہائی سے متعلق ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کی گارنٹی امریکہ دے گا اور عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے. یہ اتنا ہی آسان ہے کہ ایک جج کے سامنے ایک ملزم کو کھڑا کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ بہت معصوم ہے, اور اس ملزم نے 10 قتل کیے اور جج کہہ دے اس کو 10 قتل بھی معاف ہیں. یہ اتنا ہی آسان ہے کہ عمران خان کے بارے میں جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کے والے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ موقف ہے, چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر بھی بن گئے ہیں اور 295 الیکٹورل ووٹ گین کر کے وہ ایک بڑی لیڈ کے ساتھ امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہوئے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے نا اس کے اوپر جو امپیکٹ پڑ رہا ہے اس وقت وہ بڑا نیگیٹو ہے, کیونکہ عمران خان جیل میں ہے تو عمران خان کو رہا کر دیا جائے. اب عمران خان کے لیے اگر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی مقتدرہ کے اوپر یہ پریشر ڈالتے ہیں کہ عمران خان کو نکالو, تو سر نو اینڈ نیور عمران خان صاحب باہر نہیں آتے, کیونکہ عمران خان کا کیس چلنا ہے ملٹری کورٹس میں, اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل جنوری میں شروع ہونے جا رہا ہے. یہ پاکستان کے ایک صحافی ہیں جنہوں نے مجھے خبر دی, اور یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جنوری کے اندر, اور جنوری کے اندر جب عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل سٹارٹ ہوگا تو ملٹری کورٹ سے اس کا فیصلہ ہوگا. فوجی عدالتیں بن جائیں گی نا 27ویں آئینی ترمیم کے اندر. فوجی عدالتوں کا جو ڈرافٹ ہے 27ویں آئینی ترمیم کا, اس میں فوجی عدالتوں کا مطالبہ ہے, اس کی تجویز لکھی ہوئی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر یہ چیز لکھ دی گئی ہے, باقاعدہ طور پر واضح کر دی گئی ہے کہ ملٹری کورٹس بنیں گی اور 9 مئی کے سویلینز جو ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا. تو ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے لیے اگر یہ بات کرتے ہیں, پاکستان میں عمران خان کے لیے اپیل کرتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے, ان کو ریلیز کر دیا جائے, ان کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے, یا ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی مقتدرہ کے سامنے یہ آپشن رکھتے ہیں کہ جی عمران خان کی گارنٹی میں دینے کے لیے تیار ہوں, تو سر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کام نہیں کرے گی. عمران خان 9 مئی کے مرکزی ملزم ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کے لیے تمام راستے بند ہو چکے ہیں, ان کی بات چیت کا امکان بالکل ختم ہو چکا ہے. اب جو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں جو ان کا امیج ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. جس طرح انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہی بدنام کرنے کے لیے, اس کو گندا کرانے کے لیے ایک غلیظ پروپیگنڈا رچایا تھا, وہ سائفر کی صورت میں, سائفر کی شکل میں, کہ جی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جنرل باجوہ انوالو ہے, اور پھر وہ امریکہ کو اس بات پر بار بار امریکہ کو اس بات پر بلیم کرتے رہے کہ جی امریکہ جو ہے نا وہ مجھے اقتدار سے ہٹانے کی سازش میں ملوث ہے. تو کیا پاکستان کے ادارے اتنی آسانی سے کسی امریکی صدر کے دباؤ میں آ کر عمران خان کو جیل سے رہا کروا دیں اور NRO دے دیں؟
این آر او ہے نا, نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس ہو جائے, عمران خان این آر او کر لیں اور این آر او اس شرط پر ہو جائے کہ جی عمران خان کو رہا کیا جا رہا ہے, وہ بیرون ملک چلے جائیں, وہ وہاں پر جا کر انجوائے کریں. یہ کام نہیں ہوگا, کیونکہ سر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنے اصول سے, اپنے ریسپیکٹ سے, اپنے کردار سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان کے لیے وہ ڈیل کر لے گا تو یہ سر خام خیالی ہے. عمران خان صاحب کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہونا ہے, جنوری میں ہونا ہے, اور امریکہ جو پاکستان کے اندر عمران خان کا گارنٹر بننا چاہ رہا ہے, اس میں امریکہ کو کچھ نہیں ملنا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.